اچھا جی، آج ہم نے سورہ توبہ، اس کو سورہ براءہ بھی کہتے ہیں اور سورہ توبہ بھی کہتے ہیں. کہیں آپ براءہ دیکھ لیں تو آپ کہیں کہ یہ کون سی صورت ہے. 9 نمبرز جو ہے نا بیٹے، وہ بچوں سب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ نمبرز جو ہیں وہ صورتوں کے پورے سب کے ایک ہی ہیں، لیکن نام کئی جگہ پہ فرق بھی ہیں. فرق کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی فرق ہے. سورہ فاتحہ کے پتہ نہیں 7 نام ہیں، تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ کوئی وہ فرق ہو گیا یا کچھ ہو گیا. بس وہ اس کا بھی براء جو ہے وہ کیونکہ جو ٹریٹیز وغیرہ تھے ان سے یعنی کہ ان کو ختم کرنے کا اعلان تھا اس میں، اس لیے اسے براء بھی کہتے ہیں. اور ٹورڈز 43rd اس طرح کی آیات یا جو آگے آتی ہیں وہ غزوہ تبوک کا اس کے اندر بہت بڑا ذکر ہے، اور اس میں کیونکہ بہت توبہ کا ذکر ہے اور توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، تو اس لیے اسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں. تو دیر از نو ڈفرنس، یعنی کہ اگر یہ ناموں کا نمبر ایک ہوتا ہے، اس کا 9 نمبر ہے نا اس قرآن مجید میں. انگلینڈ میں جاؤ گے تو 9 نمبر سورہ توبہ ہی ہوگی، آسٹریلیا جاؤ گے تو سورہ توبہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، نمبر 9 نمبر. اچھا، اب یہ جو شروع میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شروع ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان معاہدات کے ساتھ وہ ختم کیے جاتے ہیں جو تم نے مشرکین سے کیے تھے. یہ تھوڑی سی آپ کو میں دوبارہ اس لیے وہ کرنے لگی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کنفیوژن ہو کہ یہ کون سے معاہدات تھے جنہیں اللہ اور ان کا رسول ختم کریں. صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے نا 6 ہجری میں ہوئی تھی ہسٹوریکلی، ٹھیک ہے. تو اس میں اتنی زبردست جو وہ ہوتی ہے نا سفارت کاری جسے کہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ اس کا واقعی میں کوئی جواب ہمیں نظر آتا نہیں ہے، کہیں اور مثالیں ہمیں ملتی نہیں. اتنی عقل مندی کی وہ کی تھی. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 4 تقریباً لوگ جو تھے وہ قریش کی طرف سے آئے تھے نیگوشیٹ کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ نہ آئیں، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ہم آپ سے لڑائی کریں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے وحی کے ذریعے بھی پتہ چلتا تھا، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وار کے حق میں نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ مطلب اگر یہ کچھ نیگوشیٹ کرنے آ رہے ہیں تو میں اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ ہر وہ بات مان جاؤں گا جو اللہ اور اس اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف نہیں ہوگی. یعنی اگر کوئی حکموں کے خلاف ہوئی تو وہ نہیں مانوں گا، اگر کوئی بات اللہ کے حکموں سے نہ ٹکراتی ہوئی تو جو وہ مجھ سے مانگیں گے میں انہیں دوں گا. یہ تو پہلی ایک بات ہوگی. اس کے بعد جب وہ تیسرا بندہ شاید کہ چوتھا بندہ جو بھی ان کے پاس آیا، یہ تھا شاید نام مجھے میں اس کا دیکھ لیتی ہوں، چلیے نام کو چھوڑیں آپ. 12 جو بھی ایک تیسرا بندہ جب آیا تو اس نے تھوڑا سا یہ اسٹریٹجی اپنی دکھانے کی کوشش کی کہ جی میں تو وہاں پہ جو میں بندوں کو چھوڑ کے آیا ہوں حدیبیہ کا ایک کنواں ہے جو کہ بہت بھرا ہوا ہے پانی سے، یہ تو جس کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بالکل بیچارہ سوکھا ہوا ہے، تھوڑا سا اس میں پانی ہے، تو میں تو بہت بڑا ساز و سامان جس حدیبیہ میں چھوڑ کے آیا ہوں. تو آپ جو ہے نا، آپ یعنی روب اس نے ڈالنے کی یہ کوشش کی کہ میرے پاس مطلب ہم بڑی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ویل ناٹ لیٹ یو گو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ہم تو کسی سے لڑنے کی نیت سے آئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ یہاں سے اس لیے پڑھ رہی ہوں، یہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب لکھی ہے کیسے تھے، اس کے اندر سے میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہ پورے کا پورا ریفرنس تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. انہوں نے فرمایا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو کسی سے لڑنے کی نیت سے آئے نہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں. گو کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس میں کوئی شک، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے کہ جنگوں نے قریش کو کمزور کر دیا ہے اور جنگوں سے انہوں نے بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں. دیکھیں اس نے اپنا روب ڈالنے کی کوشش کی نا کہ میرے پاس بہت ساز و سامان کے ساتھ میں آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فیکچول بات بتائی، اسے فیکچول بات یہ بتائی کہ پکی بات ہے اور شک اس میں کوئی نہیں ہے کہ جنگوں نے قریش کو کمزور کر دیا ہے
اور جنگوں سے انہوں نے بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں. اگر قریش چاہیں اس کا ایک ایک لفظ سننے کے اور اس کے قابل ہے کہ کتنے ہوش مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیڈر، اور کتنی ہوش مندی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر قریش چاہیں تو میں ایک مقرر مدت تک ان سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب نیکسٹ جو ہے نا یہ ہمارے یہاں پہ آنے کے، جس کے دوران میں وہ میرے اور دوسرے قبائل کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے پابند ہوں گے. یہ ہمیں بتاتا ہے، یہ والی حدیث کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے، یعنی کہ یہ معاہدہ تو توڑنے کا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان معاہدات سے بری و ذمہ ہو گئے ہیں، وہ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے. کن کو؟ جو وہاں پہ مشرک قبائل تھے ان کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاہدات تھے، مسلمانوں کے معاہدات تھے. اور معاہدے کے یہ ٹریٹیز بیٹا، ٹریٹیز، اب تو معاہدے کو سمجھ جاؤ نا، وعدہ معاہدہ، ٹھیک ہے. ٹریٹیز جو بھی کیے ہوئے تھے انہوں نے، چھوٹے تھے قبیلے بڑے تھے قبیلے جو بھی تھے ان کے ساتھ جو ٹریٹیز کیے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ٹریٹیز جو ان کے ساتھ ہوئے ہوئے ہیں، یہ جو میں حدیبیہ کا ٹریٹی تم سے کر رہا ہوں، یہ تم لوگ پھر قریش جو ہیں وہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ میرے اور ان دوسرے قبیلوں کے درمیان میں جو ٹریٹیز ہوئے ہوئے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے قریش کا کہ انہوں نے ان میں بھی تھوڑی بہت شرارت کرنی شروع کر دی. اس لیے یہ یعنی یونیلیٹرلی انہوں نے معاہدہ کر کے گئے ہیں حدیبیہ کا، اس کے باوجود یونیلیٹرلی انہوں نے اس معاہدے کے اندر سے کسی بات کی یعنی کہ نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیا اسے. لائک یہی کہ ان قبیلوں کے ساتھ بھی وہ کرنا شروع کر دیا کہ بھی ٹھیک ہے یہ چھوڑو، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں نا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ناؤ اب کیا ہے؟ اب یہ بات ہے کہ حدیبیہ کے بعد مکہ فتح ہوا. 6 ہجری میں حدیبیہ ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، ٹھیک ہے. اور 9 ہجری میں یہ جو سورہ توبہ ہے نا یہ تقریباً 9 ہجری میں کہ اس میں شروع ہوئی، جبکہ نبی اب مکہ فتح ہو چکا تھا نا، اب اس میں مسلمان آرام سے جا سکتے تھے حج کرنے بھی عمرہ کرنے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں، یہ ڈیٹس میں اس لیے بتا رہی ہوں بیٹا کہ یہ آپ کو تھوڑا اس کو وہ کرنے میں آسانی ملے گی کہ اس کو ایک طرح سے جیسے پروتے ہیں نا ایک لڑی میں، پہلے ایک چیز پھر دوسری پھر تیسری پھر وہ زیادہ کلیئر ہو جائے. 6 ہجری میں ہوئی حدیبیہ، 8 ہجری میں ہوا مکہ فتح. اب مسلمانوں کو آزادی ہے کہ وہ وہاں پہ حج کرنے آرام سے جا سکتے ہیں، عمرہ کرنے آرام سے جاتے. 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے حج کرنے، لیکن انہوں نے کس کو بھیجا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو حج کرنے کے لیے بھیجا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس سے اسی تقریباً 9 ہجری میں یہ واقعہ ہو رہا ہے نا، حج کے لیے بھیجا جا رہا ہے. وہ ان کو حج کے اوپر بھیج چکے ہوئے تھے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا، اس کی جو اگر آپ ریفرنس دیکھنا چاہیں نا اس حدیث کا جو میں بولی ہوں تو یہ 273 ہے اور بخاری کا، اور 2732 یہ 2 نمبر ہیں. 273 میں بھی یہی بات ہے اور 2732 میں بھی. ٹھیک ہے. اور یہ چاروں ان کے نمبر آپ لکھ لیں تاکہ آپ یہ جب چاروں احادیث کو، یہ اسلام 360 بیٹا بچے نے ایک نے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے، اس میں آپ اگر یہ 360 ڈالیں گے اسلام 360 میں کوئی بھی حدیث کا ایک لفظ تو آپ کو وہ مل جائے گی انشاءاللہ. آپ لوگ کہیں گے پڑھنا شروع کر دیں، اس کو کرنا شروع کر دیں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ جب اپنی نظر سے پڑھیں گے نا تو آپ کو اور بھی اچھا لگے گا. اچھا بھئی یہ کسی نے بتایا ہے تو یہ اتھینٹک کی بات ہے، ایسی نہیں ہے. بخاری کی ایک 369 ہے، ایک 4657 ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے یہ 273 ہے، اور یہ جو حدیبیہ کے متعلق میں نے بات بتائی ہے یہ 273 اور 2732 یہ 2 حدیثیں ہیں جن میں حدیبیہ کی بات میں نے بتائی ہے. اب جو نیکسٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ انہیں تم نے یہ کہہ دینا ہے کہ بھائی یہ تو ختم ہو گئے ہماری طرف سے، یہ ٹریٹیز آف نل اینڈ وائڈ ہے،
ان کے اوپر ہم نے کوئی وہ نہیں کرنا. آپ کے پاس 4 مہینے ہیں. اب آپ کے پاس 4 مہینے ہیں جن میں سے یہ کہ اس میں آپ نے دیکھ لی پڑھ چکے ہیں کہ نہیں 4 مہینے ہیں. ہاں ارباتا اشہرم ہے نا, کہ اب تم 4 مہینے تک تو جو مرضی کر لو, ٹھیک ہے نا, زمین میں چلو پھرو, جو اپنے بزنسز ہیں جو کرنے ہیں جو کرو, جو مرضی کرو. آفٹر 4 months 1 2 3 4 months, آفٹر 4 months آپ جو ہے وہ اب اس کا کوئی اس بیت اللہ کا کوئی مشرک اس کے بعد حج نہیں کر سکے گا. یہ جب حج کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اس وقت اس نیکسٹ آیت میں یہ بات ہے. لیکن 4 مہینے انہیں دیے کہ یہ ہماری طرف سے تو اب یہ ٹریٹی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اور اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, اس کو ریوائیو کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, تو یو ہیو گاٹ 4 months. یہ 4 months کا پیریڈ انہیں دے دیا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا نیکسٹ, جب ان کو بھیجا 9 ہجری میں ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو حج کے لیے, تو یہ پیچھے آیت نازل ہوئی, یہ والی جو 3rd آیت ہے. یہ 3rd آیت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو اذان من اللہ و رسولہ الی الناس, لوگوں کے لیے یہ ایک اذان یعنی ایک پیغام دیا جا رہا ہے اور یعنی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اور یوم حج الاکبر, یہ جو حج اکبر ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں جو جمعے کے دن ہوتا ہے حج, وہ حج اکبر کا ذات ہے. حج اکبر نبی اکرم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ وہ لوگ عرب جو تھے نا, وہ عمرہ جو کرتے تھے اسے حج اصغر کہتے تھے, اور جو حج ہوتا تھا پراپر اس کو حج اکبر کہتے تھے. تو جو یعنی کہ یہ اس میں ہمیں یہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ حج اکبر کا کیا مطلب ہے. یہ مطلب اٹس سمپل کہ یہ حج اکبر حج کے دن جس حج میں امیر حج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے بھیجا تھا, تو پیچھے ان کے بھیجا ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ابو ہریرہ سے یہ مروی ہے حدیث, اس لیے ابو ہریرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی انہوں نے بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کہا کہ جا کے یہ اعلان کر دو, اذان اعلان کر دو کہ ان اللہ بریء من المشرکین, مشرکین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ذمہ ہو گئے ہیں. اگر تو تم توبہ کر لیتے ہو, واپس پلٹ آتے ہو, انسان کے بچے بن جاتے ہو, تو پھر تو وہ تمہارے لیے بڑی اچھی بات ہے. اور اگر تم پیٹھ پھیرتے ہو یعنی یہی تم اسی پہ قائم رہتے ہو, تو فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. اور پھر جو کافر ہیں جو انکار کی روش پہ قائم ہیں انہیں یہ کر دو, انہیں یہ بتا دو کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکو گے, اور انہیں پھر عذاب علیم کا وہ سنا دو, خوشخبری سنا دو, یعنی کہ انہیں بتا دو کہ پھر تمہارا انجام یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ ان کو اعلان کروایا تھا ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منا والے دن, جس دن پورا یعنی حج کا وہ منا ہوتا ہے یوم النحر, یعنی اس دن قربانی کا دن ہوتا ہے. تو اس دن سارے وہ یعنی کہ وہاں ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں منا کے اندر, ٹھیک ہے لوگ. تو اس دن اعلان کیا کروایا تھا وہ اب یہ بخاری کی 369 حدیث ہے کہ اعلان یہ انہوں نے کرایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا نہ حج کر سکے گا اور نہ طواف کر سکے گا, اور کوئی شخص اس 4 یہ جو مہینے گزر جائیں گے اس کے بعد اگلے سال یعنی کوئی بھی جب حج آئے گا تو کوئی شخص بھی ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکے گا بیت اللہ کا. یہ اعلان کروایا, یہ جو اذان ان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک ہو گیا. اب کیا ہوا, الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین. دیکھیں اتنی زبردست اس کے اندر انسٹرکشنز ہیں نا, یعنی کہ اپنی ڈیوٹیز کو کیپ کرنے کے لیے اور وار کس سے آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے. یعنی مطلب کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی بھی
قوم نے یا کسی بھی جگہ پہ اتنی خوبصورتی سے یہ دی ہوئی ہوں انسٹرکشنز. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دیکھو تم نے ان کو کہہ دیا نا کہ بھئی میرا معاہدہ ختم ہو گیا تمہارے ساتھ، سوائے ان کے جنہوں نے تمہارے ساتھ مشرکین میں سے سوائے ان کے جنہوں نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اور اس عہد کو بالکل نہیں توڑا، کچھ بھی اس میں سے نہیں توڑا. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ ہی تمہارے اوپر تمہارے خلاف کبھی چڑھائی کی ہے. اب کچھ قبیلے تھے جو قریش کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں کرنے جاتے تھے اور کچھ قبیلے تھے جو نہیں جاتے تھے باوجود اس کے کہ مشرک ہوتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ جنہوں نے کبھی تمہیں نہیں تنگ کیا نا اور نہ ہی تمہارے ساتھ کسی کی عہد شکنی کی ہے، ان کو نہیں تم نے اس یہ کہنا، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، جو مدت مقرر کی ہوئی ہے تم نے ٹریٹی کی اس کو تم نے پورا کرنا ہے. ان اللہ یحب المتقین، یہ گاڈ کانشیسنس ہونے کا ہے اور اللہ جتنے جو اللہ سے کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب نیکسٹ جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُروهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اب دیکھیں، پہلے تو اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گی. تو جب یہ 4 مہینے یعنی حرمت کے مہینے جو ہیں جب یہ ختم ہو جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پھر مشرکوں کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا محاصرہ کر لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر طاق کی جگہ پہ یعنی کہ جہاں سے آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں یا ان کی موومنٹس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، ہر گھات کی جگہ پہ بیٹھ کے گھات لگا کے انہیں مارو. فَإِن تَابُوا، اور اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم کر لیں جو اس کا حق ہے، اور اپنے مالوں کو پیوریفائی کرنا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان کے اوپر نہ تم ان سے لڑائی کرو گے، نہ تم انہیں پکڑو گے، نہ تم انہیں خُذُوا وَاحْصُرُوا وَاقْعُدُوا سارا کچھ نہیں کرو گے، وَاقْتُلُوا سارا کچھ یہ تم پھر نہیں کرو گے اگر وہ یہ کر لیں. ان اللہ غفور رحیم، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت کرنے والا، گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اب اس آیت سے جو ساری دنیا میں شرارتی لوگ ہیں وہ اس آیت کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں کسی مشرک کو پاؤ اسے پکڑ لو، اسے قتل کرو، اس کا محاصرہ کرو، اس کے رستے میں بیٹھو تاکہ اسے پکڑ سکو. یہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، ہر جو بات ہوتی ہے وہ اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق ہوتی ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بات کریں تو پھر وہ بات بنتی ہے. یہ اس ٹائم کی بات ہے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جب یہ سورہ توبہ نازل ہو رہی ہے، اور جو سچویشن اس وقت مسلمانوں کی یا کافروں کی ہے یہ اس کے مطابق ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ نیکسٹ جو آیت ہے یہ بھی بے حد ہی خوبصورت ہے اور ساری دنیا میں اس کو اپنانا تو چاہیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اپناتا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی استجارہ کا، تم سے پناہ کا طلبگار ہو جائے، تم سے پناہ مانگ، مشرک ہے، لڑائی کے اندر پکڑا گیا ہے، وہ تم سے پناہ مانگتا ہے کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے مارو مت، مجھے پناہ دے دو. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاجر ہو، اسے پناہ دے دو، اسے اپنی پناہ میں رکھ لو، نہ تمہارے اندر سے کوئی اور مسلمان کی کسی کی جرأت ہو کہ اس کو مارے، نہ تم خود اس کو مارو یا ڈیمیج کرو یا کوئی نقصان پہنچاؤ، اس کو پوری پناہ دے دو. ٹھیک ہے. اور حتی یسمع کلام اللہ، سو دیٹ، اب یہاں حتی کا مطلب یہاں تک بھی ہوتا ہے اور حتی کا مطلب سو دیٹ بھی ہوتا ہے. یہاں بھی ہم سو دیٹ کو یوز کریں گے. یہ نہیں کہ زبردستی وہ جب تک وہ کلام اللہ کا نہ سننے لگ جائے اسے نہیں چھوڑنا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. حتی مینز یہاں پہ سو دیٹ
وہ کبھی مطلب جب تمہاری پناہ میں ہے تو تم نے اپنی روٹین تو نہیں چھوڑنی، تم نے قرآن بھی پڑھنا ہے، تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، تم نے پورے اپنے جو باقی کے ہیں. تو مسلمانوں کی تو بہت فیئر تھے معاملات اور بہت فیئر تھے وہ ہر ایک کے ساتھ، انصاف ایٹ لیسٹ انصاف رکھتے تھے بچوں قائم. تو اتنی دیر چلے تھے نا، اور آج تک بھی اللہ کی رحمت سے چل ہی رہا ہے معاملات. چلو تھوڑا بہت صحیح، برا اچھا صحیح، لیکن چل رہا ہے معاملہ. ٹھیک ہے، تو انصاف کی روش پہ وہ لوگ قائم تھے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ تمہارے پاس ہوں گے نا تو دے مے بی سو دیٹ کہ وہ کہیں تمہارے سے کلام اللہ سن لیں، ان کے کانوں میں پڑ جائے اور وہ تمہارے بیہیویئر کو آبزرو کرتے رہیں. انہیں پوری پناہ دو، انہیں کسی قسم کا دل میں فکر نہ ہو کہ ہمیں کوئی کچھ کر دے گا. انہیں اچھی طرح بتا دو کہ تم میری پناہ میں ہو، پہلے کوئی مجھے مارے گا پھر تمہارے پاس پہنچے گا. اور ان کو پتا تھا، سارے عرب کو پتا تھا کہ پناہ دے دیں عرب جس کو، وہ پھر اس کے اوپر اپنی جان بھی لوٹا دیتے تھے. ٹھیک ہے نا، جان بھی خرچ کر دیتے تھے، اس کو کچھ نہیں ہونے دیتے تھے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سو دیٹ کہ وہ آپ کے بیہیویئرز کو دیکھے، وہ آپ کی ان کو اللہ کا کلام سننے لگ گئے. تو اللہ کے کلام میں تو اتنی پاور ہے کہ وہ اس کو اگر سمجھتا ہوگا، ظاہر ہے وہ بھی عربی تھے، سارے مشرکین بھی عربی تھے، وہ عربی کو سمجھتے تھے. تو وہ پھر وہ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ان پہ کوئی اثر ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر کیا کرو، سما اب لے ہو مامنا، یہاں تک تو کوئی جرنیل یا کوئی فوج یا کوئی کر ہی لے شاید کہ پناہ دے دے. میرا نہیں خیال کہ وہ بھی آج کل کوئی کرتا ہوگا. صرف پرزنر آف وار بناتے ہیں اور ان کو بھی پناہ والا سین نہیں ہوتا. جب مرضی ہوتی ہے، جس کی مرضی ہوتی ہے مار بھی دیتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اگر ہاں پھر کیا کرو، مطلب کہ مے بی کہ وہ اللہ کا کلام سننے لگ جائے، مے بی کہ وہ آپ کے بیہیویئر سے متاثر ہو جائے اور اللہ کی باتوں کو قبول کرنے لگے. اس طرح ہو سکتا ہے. یہ اور ایوان پتہ نہیں ریڈلی کوئی اس طرح کی اور ایک عورت تھی، اس کی مثال ہے. یہ بالکل ابھی کی مثال ہے ہمارے سامنے کہ وہ طالبان جن کو کہتے تھے ان کی قید میں چلی گئی تھی، تو انہوں نے اس کو بالکل ایسے ہی، وہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح کے انسان ہے کہ یہ اتنا زیادہ وہ کر رہے ہیں، جیسے مجھے پروٹوکال دے رہے ہیں کہ جیسے میں پتہ نہیں کوئی. تو وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. یہ ایک یعنی کہ مثال کی بات ہے. پھر کیا کرو، سما اب لے ہو ماں منع ہوں، پھر اس کو جا کے اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا کے آؤ. اب لے ہو، یہ نہیں کہ اسے چھوڑ دو کہ جاؤ خود ہی چلی جاؤ یا خود ہی چلے جاؤ. جس کو آپ نے پناہ دی ہے، آپ کا کیا فرض بنتا ہے پھر کہ اس کی جو امن کی جگہ ہے، جہاں وہ امن میں ہو سکتا ہے، اس کو وہاں تک جا کے پہنچا کے آؤ. ایسا کبھی ہوا ہے آج تک ہسٹری میں؟ ایسا نہیں ہوا کبھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کو، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں کیوں بچوں آپ لوگوں کو تو مطلب سبھی کو پتہ ہے پاکستانیوں کو کہ یہ جو اس کا انڈیا کا وہ جو تھا پائلٹ، اس کو جا کے اس کی امن کی جگہ پہ خود پہنچا کے آئے تھے. بہت اچھی بات ہے. شکر الحمدللہ کہ ہم کسی نہ کسی بات پہ کبھی نہ کبھی عمل کر ہی لیتے ہیں. اس کو اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا کے آئے تھے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس نے شاید امان مانگی بھی نہ ہو، لیکن انہوں نے اسے امان بھی دی، اسے اچھی طرح سے رکھا بھی، اور اسے پھر جا کے اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا کے بھی آئے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون. بات یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں، کتنا غلط کر رہے ہیں، یہ انہیں علم نہیں ہے. یہی کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تجھے علم نہیں ہے تو پھر جا اور تجھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری خوبی ہونی چاہیے کہ تمہیں یہ پتا ہو کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ جو بناتے رہتے ہیں فضول قسم کی کیریکیچر وغیرہ اور یہ وہ جو بھی کرتے رہتے ہیں، انہیں علم ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو ہے وہ انسانیت کی کون سی والی معراج پہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا اللہ خلق عظیم، اور مطلب جس طرح کے میڈلز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لگا رہے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کریں.
कैफ यकूनु लिलमुशरिकीना अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिही इल्ला लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम। देखिए ये जो 6th आयत है ना, ये 6th आयत, ये हर उस बंदे का मुंह बंद करने के लिए काफी है जो ये कहता है कि देखो तुम्हारे कुरान ने कहा हुआ कि जिधर पकड़ो, जिधर मिले तुम्हें कोई मुशरिक, उसे पकड़ो, उसे मार दो, उसे कत्ल कर दो, उसे ऐसे तो नहीं होता। ट्रीटीज का तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना ज्यादा वो कर रहा है, ख्याल रख रहे हैं कि जिन मुशरिकीन ने के तुम्हारे साथ मुआहिदात हैं उन्हें तुम कुछ नहीं कह सकते, ना वो तुम्हारे साथ लड़ते हैं, ना उन्होंने अपना अहद तोड़ा है, उनके साथ तुमने नहीं लड़ना। और ये आगे बता रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो अगर तुमसे पनाह के तालिब हो जाएं तो तुमने उन्हें पनाह देनी है, फिर जाके उन्हें छोड़ के भी आना है। तो ऐसे यानी कि अगर जिनके दिमाग जो हैं उनमें कोई टेढ़ फंसा हुआ है तो फिर तो वो ये सब कुछ कहेंगे, अदरवाइज तो क्लियर है, ये कोई ऐसी बात नहीं है करने की। ठीक है जी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक्स्ट 7th आयत में क्या कह रहे हैं, कैफा यकूनु लिलमुशरिकीना अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिही, कैसे हो सकता है मुशरिकीन का वो कोई अहद जो है वो मुशरिकीन का कैसे कायम रह सकता है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक, इल्ला लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम, सिवाय इसके कि उन्होंने वो अहद जो है वो काबा के मस्जिद हराम के पास किया। मस्जिद हराम तो पता चल गया ना, बैतुल अतीक है ना, वो जो एक आप तस्वीरों में देखते हैं। अभी तो आप लोगों में से बहुत सारी माशाल्लाह खवातीन तो हज के लिए जा चुके होंगे, बट ये बच्चे मेरा ख्याल अभी नहीं, इन्होंने आंखों से नहीं देखा हुआ, बट तस्वीरों में देखा हुआ ना, एक क्यूबिकल सा ब्लैक कवर्ड सा एक कमरा होता है, वो बैतुल्लाह है, बैतुल अतीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर है। अब उसके जो चारों तरफ आप देखते हैं बड़ा सारा एक ओपन प्लेस है, उसको मताफ कहते हैं, वो यानी उसमें तवाफ करते हैं लोग, आपने देखा होगा उसके गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं ना, ये तो देखो समझ चले। अच्छा, इतने भी बेचारे इग्नोरेंट नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चों। मैंने समझा कि शायद आपको ना पता हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं। यकीन करें मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि वो बैतुल्लाह कौन सा है और मस्जिद हराम कौन सी है, मतलब उसको उनको समझ नहीं आ रही होगी तो उन्होंने क्वेश्चन किया होगा ना। तो मस्जिद हराम उस पूरी मस्जिद को कहते हैं जिसमें सजदागाह जो है, यानी कि जो उस क्यूबिकल रूम के इर्द गिर्द जो एरिया है, जिसको ये बढ़ाते भी रहते हैं, कवर भी कर लिया, कहीं अनकवर्ड है कहीं कवर्ड है, वो सारा जो है वो दैट इज कॉल्ड मस्जिद हराम। ठीक है, जिसमें के सजदा करना तो है, लेकिन बहुत सी बातें उसके अंदर करनी गलत है, वो नहीं कर सकते। आप किसी को मार नहीं सकते, किसी का खून नहीं निकाल सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है उस मस्जिद के अंदर। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो वो तो कैसे हो सकता है कोई मुआहिदा वैलिड जो सिवाय इसके कि वो मस्जिद हराम के करीब उन्होंने तुमसे किया हो, फमस्तकामु लकुम, और फिर वो उस पर कायम भी रहे हों, तुम्हारे साथ जो मुआहिदा किया हो उस पर कायम भी रहे हों, सिवाय इसके मतलब कि उन्होंने अगर उनको इतनी उसकी बैतुल्लाह की हुर्मत थी, अरब चाहे मुशरिक थे ना, वो समझते थे कि ये अल्लाह का घर है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने रल्ला मिल्ला जिसको कहते हैं ना कर दिया हुआ था, बुतों को रख दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन वो करते थे उसका एहतराम, और फिर उन्होंने उसको कायम भी रखा हो। फस्तकीमु लहुम, तो फिर तुम भी उसको कायम रखो। अगर कोई ऐसा मुआहिदा, देखिए ये ट्रीटीज का कितना ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी खोल खोल के ये बयान कर रहा है कि तुमने ट्रीटी का ख्याल रखना है, जिसने उसको नहीं तोड़ा मुशरिकीन में से भी तुमने भी उसे नहीं तोड़ना। फस्तकीमु, तुमने भी उसे कायम रखना है, उनके लिए, लहुम, उनके लिए, तुमने भी। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, ये जो तरीका है ये गॉड कॉन्शियस लोगों का है, जिनको अल्लाह ताला का कोई डर होता है कि हमने अगर वादा तोड़ा तो गलत बात हो जाएगी। मतलब कि मतलब तो वादा क्या है, मैंने कहा कि जी मैं नहीं यूं करूंगी, कल को मुझे क्या फिक्र है, मैं वही हरकत कर दूं। ये सिर्फ ये होता है कि जो गॉड कॉन्शियस होता है वो इसको कीप कर सकता है वादों को। कैफा व इन यज़हरु अलैकुम ला यरकुबु फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा, तो ये कैसे हो सकता है, ये बताएं ना जरा कि कैसे वो मुआहिदा वैलिड हो सकता है कि जो
کیا تو گیا ہو اور مسجد حرام کے قریب کیا گیا ہو، لیکن اس کو کیپ نہ کیا جائے. اگر وہ کیپ کر رہے ہیں تو آپ نے بھی اس کو کیپ کرنا ہے. اور پھر کیسے ہے یہ کیف یظہروا علیکم، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں، یظہروا علیکم تمہارے ساتھ جنگ کریں، تمہارے ساتھ چڑھائی کریں تمہارے اوپر، تو لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ نہ تو کسی قرابت کا لحاظ کریں. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عرب کے سارے قبیلوں کے ساتھ رشتہ داری تھی، کسی کے ساتھ مٹرنل تھی، کسی کے ساتھ پیرنٹل تھی، سب کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ تمہارے پہ چڑھائی کریں نہ وہ کسی قرابت کا خیال کریں، نہ وہ کسی ذمہ داری کا خیال رکھیں کہ بھئی یہ ہمارا ہی بھانجا بھتیجا ہے، یہ ہمارا ہی، یہ سارے جتنے مومن ہیں کوئی کسی کا بھانجا ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، تو کوئی انہیں لحاظ نہ ہو، ہر کسی کو تلوار کے اوپر رکھ لیں. یردونکم بافواہہم وتابی قلوبہم، وہ اگر دیکھو تمہیں راضی کرنے کے لیے نا، وہ تمہیں اپنی منہوں سے راضی کر سکتے ہیں. تم منہوں سے ایسی بات کہیں گے نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ بڑے اچھے ہیں اور تم سے ہم کچھ نہیں لڑائیاں کریں گے، ہمارا وعدہ پورا ہے، قائم ہے، لیکن جو ان کے دل ہے نا انہوں نے اس سے انکار کر دیا ہوا ہے، وہ انکار ان کے دل کر چکے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ اتنی ہدایات دے رہا ہے، وہ پہلے ہی اتنا نرم دل شخص ہے، تو وہ تو سب کچھ کر لے گا نا، کسی کی بات کو بھی سن کے مان لے گا کہ ہاں بھی یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، دیکھو یہ منہ سے تو کہہ رہا ہے نا کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ جو کیا اس کو پورا کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے اس سورہ توبہ میں کہ دیکھو منہ سے وہ تمہیں راضی کر لیں گے لیکن ان کے دل جو ہیں وہ انکاری ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ اکثر ان میں سے حد سے گزرنے والے ہیں. اب میں اس کو آج کے اس کے اوپر وہ کر نہیں سکتی، بٹ میں آپ بچوں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی اور خواتین آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ کائنڈلی اس کو سوچیں کہ دل منہ سے تو راضی کر لیتے ہیں، منہ سے تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن اندر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل انکاری ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ سوچئے گا کہ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور میں یہاں پہ کہہ نہیں رہی. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، وہ جو ہیں وہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ تھوڑا سا منافقین کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقین کر لو کہ بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اور یہ باقاعدہ منافقین کی طرف اس طرح سے ہے کہ وہی تو اللہ کی آیات کے ساتھ مطلب تھوڑا سا منافع کما رہے ہیں نا، باقی مشرکین کو تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی آیات. ٹھیک ہے، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اور لحاظ نہیں کرتے وہ کسی مومن کا، نہ ہی وہ کوئی مطلب کوئی ذمہ داری کا کوئی انہیں احساس ہو یا کوئی کسی قرابت داری کا وہ احساس کر لیں، ایسا نہیں کرتے وہ. یعنی چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، ماموں ہو، بھانجا ہو، کوئی بھی ہو، چچا ہو، وہ صرف اپنا جو ان کا پیچھے جو آبجیکٹو ہے نا اس کو وہ فالو کرتے ہیں. ان کی پھر قرابت داری وغیرہ سب کچھ ایک طرف رہ جاتا ہے. حالانکہ قبیلے والے جو قبائلی جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ ہوتا تھا، اس میں بہت زیادہ خیال کرتے تھے اس کا، رشتہ داریوں کا، قرابت داریوں کا بڑا خیال کرتے تھے، لیکن وہ نہیں کرتے کیونکہ ان کا موٹو، الٹیریئر موٹیوز ان کے جو ہیں ان کی وجہ سے وہ اس کا بھی نہیں خیال کرتے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی ہیں جو حد سے نکلنے والے ہیں. ہر قسم کی حدود کو، پیار کی، رشتہ داری کی، قرابت داری کی، کسی ذمہ داری کی، ٹھیک ہے، ان ساری حدود کو وہ کراس کر جاتے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ اپنے اس بیہیویئر سے باز آ جائیں اور لوٹ آئیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اور وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق جوڑ لیں اس کو قائم کر لیں، اپنی صلاۃ کو قائم رکھیں، اور وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ پے کریں، زکوٰۃ پے کریں یعنی پیوریفائی کریں اپنے مالوں کو. تو اگر وہ یہ سب کرنے لگ جائیں، توبہ کر لیں، صلاۃ کو بھی قائم رکھیں، زکوٰۃ بھی دیتے رہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں.
تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور ہم تفصیل سے ہم بتاتے رہتے ہیں اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو کچھ علم رکھتے ہیں. اب یہ والی آیت ہے نا, یہ کچھ کمنٹیٹرز کے مطابق یہ وہ جو کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ سے یا صلاۃ کو اس طرح قائم رکھنے سے انکار کیا تھا یا زکوٰۃ کو دینے سے انکار کیا تھا, یہ ان کے لیے ہے. بٹ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جنرل ہو, اور جنرل بھی ٹھیک ہے اور کسی پرٹیکولر کے لیے ہو تب بھی ٹھیک. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. ٹھیک ہے, اور اگر پھر وہ اپنی قسموں کو ایمانہم اپنی قسموں کو وہ توڑ دیں, اپنے عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو وہ توڑ دیں, اور تمہارے اوپر تمہارے راستے, تم جس راستے پہ چل رہے ہو اس میں تمہیں تان و تشنی کا وہ تمہیں یعنی ہر وقت وہ تمہیں وہ کرتے رہیں, بلی جیسے لڑکوں تمہیں تو سمجھ زیادہ ہی آئے گی, بلی کرتے رہیں, تو پھر تم فقاتلوا ائمۃ الکفر, یہ کفر کے امام ہیں, یہ کفر کو لے کے آگے آگے چلنے والے جو ہوتے ہیں نا, ان کے پیچھے بھی پھر سارے کافر ہوتے ہیں, یہ چلتے رہتے ہیں. تو ان سے پھر تم نے مقاتلہ کرنا ہے, ان سے پھر تم نے لڑائی کرنی ہے. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون, بات یہ ہے, وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے کوئی قسموں کی نہ کوئی قدر و قیمت ہے, نہ کسی ٹریٹی کی کوئی قدر و قیمت ہے, صرف ان کے اپنے الٹیریئر موٹیو سے وہ سنسیئر ہیں اور اسی کی وہی ان کی کاز ہے اور اسی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو کیونکہ ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, قسموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, لعلہم ینتہون, تو پھر تم تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے اس بیہیویئر کی وجہ سے, سختی کی وجہ سے وہ اس بات سے باز آ جائیں. الا تقاتلون قوما نکثوا, یہ جو سورہ توبہ نا میرے بچوں اور میری بہنوں, اس کو ایک دفعہ پڑھ کے یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, اس کو سالوں سال پڑھیں گے تو اس کے اندر چھپی ہوئی جو اللہ کی نصیحتیں ہیں نا, یقین کریں اتنی کو خوبصورت ہیں, اور گورنمنٹس کے لیے اتنی زیادہ وہ جس کو کہتے ہیں گائیڈ لائنز ہیں, کہ اس کو بہت دفعہ جب پڑھیں گے تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی. یہ اس طرح اتنی جلدی سے میں کوشش تو کر رہی ہوں, بٹ آئی تھنک کہ آ رہی ہے کچھ سمجھ. چلیے اچھی بات ہے. جب آپ خود بچوں پڑھو گے نا زیادہ بار میری بہنوں, تو پھر آپ کو اور بھی زیادہ کلیئر ہوتی جائے گی, اور بھی زیادہ سمجھ آتی جائے گی. اچھا جی, الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم, کیوں نہیں تم لڑو گے اس قوم کے ساتھ جس نے اپنے عہدوں کو توڑ دیا ہے, وہ ہم بے اخراج رسول, اور جنہوں نے ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا اس شہر سے, مکہ سے, وہم بدؤکم اول مرۃ, انہوں نے ابتدا کی ان ساری لڑائیوں کی اور بدتمیزیوں کی. کس نے ابتدا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کے ایک سیدھی بات کی ہے. تو اس معاشرے میں کیا کیا تھا؟ اس معاشرے میں مشرکین تھے, کافر تھے, یہودی تھے, عیسائی تھے, صابی تھے, سارے اپنے اپنے اس کے مطابق ریچولز کے مطابق کعبہ کے گرد طواف کرتے تھے, اور ایون نیکڈ ہو کے بھی کرتے تھے, انہیں تو کوئی منع نہیں کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نرالی بات کہہ رہی تھی؟ کچھ حنیف بھی تھے اس معاشرے میں, کچھ حنیف بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام کے جس کو کہتے ہیں ٹوٹے پجے رستے پہ, یعنی کہ اپنی طرف سے جو چل رہے تھے وہ ٹوٹا پجائی تھا, یعنی کہ اتنا پوری فلی نہیں ان کا راستہ تھا, لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ بھی غلط ہے مشرکین, یہ بھی مطلب ان کے مشرکین کے راستے پہ وہ نہیں چلتے تھے جتنا کوشش کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی. تو یہ وہ بھی تھے وہاں پہ. تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی اتنی نرالی بات کہہ دی ہے کہ ان بیچاروں کو نہ تم حرم میں داخل ہونے دیتے ہو, نہ تم انہیں وہاں پہ نماز جو صلاۃ ان کی طریقے کی ہے نہ تم انہیں وہ پرفارم کرنے دیتے ہو, نہ تمہیں حج کرنے دیتے ہو انہیں, نہ عمرہ کرنے دیتے ہو. تو بھائی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ انہوں نے کیا تمہارا بگاڑا ہوا ہے؟ کوئی تمہاری چوریاں کی ہیں؟ تمہیں کیا کی ہے؟ تم انہیں مار مار کے گھر سے نکال دیا پھر تم نے انہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی کیوں نہ تم ان سے لڑو جنہوں نے اپنے وعدوں کو, کسی قسم کا وعدہ انہوں نے اپنا پورا نہیں کیا, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراج کا ارادہ کیا. اور کس نے یہ بات شروع کی تھی؟ انہوں نے شروع کی تھی,
یہ ساری بدتمیزیاں کرنی انہوں نے شروع کی. تم تو ان کو کچھ نہیں نہ کہتے تھے. تم تو اللہ نے کہا ہوا تھا اپنے ہاتھ یوں کر کے باندھ کے رکھو. تم نے اگر وہ تمہیں ماریں گے تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. تمہیں گالیاں دیں گے تم نے آگے سے منہ سے جواب نہیں دینا. تو وہ بیچارے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو کیا کس بات کی تم نے یعنی کہ تم نے یہ سب کام شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. اتخشونا, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے کیا تم ان سے ڈرتے؟ اللہ حق و ان تخشوا ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو نا تو پھر تمہیں ڈرنے کا حق جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے, اس سے ڈرنا چاہیے تمہیں. ان سے مت ڈرو, یہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین. ان سے لڑو, ان سے مقاتلہ کرو, وہ جو تلوار اٹھا کے کرنے والا ہے. اب یہ جہاد سے اگلا درجہ ہے, یعنی وہ والا مقاتلے کا قتل کرنا. وہ اگر تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آتے ہیں تو تم بھی انہیں قتل کرنے کے ارادے سے تم بھی تلواریں چلاؤ. یعنی یہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہائے بیچارہ مر جائے گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں. قاتلون, تم بھی ان کے ساتھ پھر اسی طرح سے لڑائی کرو, جنگ کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم, ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں عذاب میں مبتلا کرے گا. ویخزہم, اور ان کو رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم, اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ٹھیک ہے. ویشفی صدور قوم مومنین, اور مومنوں کے سینوں کو وہ شفا دے گا. دیکھیں جتنی مارے کھاتا ہے بندہ, یعنی کوئی آپ اگر یہ کاغذوں پہ لکھا ہوا کتابوں میں ہسٹری میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, لیکن یقین کریں اس طرح کا برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک دنیا کا سب سے بڑا سچ بول رہے ہیں اور آپ کو وہ مار رہے ہیں. اور صرف بیچارے غریبوں کو نہیں, غریب مسلمانوں کو نہیں مار رہے تھے, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مار دیتے تھے, خون نکال دیتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یعنی وہ جتنے بہادر تھے, اور وہ کہتے تھے آئے میں جا رہا ہوں دیکھوں میں کون کس کو شوق ہے کہ میری ماں میرے اوپر روئے, آئے پھر میرے ساتھ مقابلہ کرے. وہ اتنے بہادر تھے تو وہ ان کو بھی مارا تھا انہوں نے, ان کو قتل کرنے کی بھی دھمکیاں دی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم ان سے مت ڈرو, ان سے مت ڈرو. میں تو اس طرح کے کوئی خوف کسی کے مومنین کے دل میں پیدا ہو سکتے تھے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, تو میں مومنوں کی قوم کے سینوں کو شفا دوں گا, ان میں اطمینان بھروں گا, ان میں طاقت بھر دوں گا. میرے پہ اعتبار کرو, میرے سے ڈرو, ان سے مت ڈرو. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے جو دلوں کا وہ ہے نا غصہ, اس کو بھی نکال دے گا پھر اللہ تعالیٰ. کتنی دیر غصہ کریں گے, کتنی دیر کر لیں گے. پھر دیکھ لیے نا آپ لوگوں نے حدیبیہ کے بعد 1 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا تھا, تو ان کے دلوں کے اندر جو غصہ اور وہ سارا کچھ کینہ اور وہ سب بھرا ہوا تھا نکل گیا نا. ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا نا, کلمہ پڑھ لیا. ہم لوگ ان کا ایک محاورہ ہے, بٹ یہ کہ اس نے بھی شہادت دے دی. یعنی کہ جب مسلمان ہونے کے لیے کیا کہنا ہوتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, I am witness, مطلب میں اس بات کو وٹنس کرتا ہوں, یہ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جس سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے, صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے. یہ ایک کنفیوژن ہے لوگوں کے درمیان میں. لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ سب سے خوبصورت کلمہ ہے, سب سے اچھا, سب سے زیادہ وہ پسند آنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. جو شہادت ہے نا, جس کے ساتھ بندہ مسلمان ہوتا ہے, حیران ہو کے دیکھ رہے ہو, واقعی میں یہی بات ہے. مسلمان ہونے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ جو ہے افضل الذکر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ افضل الذکر ضرور ہے, وہ اس کا ذکر جو ہے وہ سب ذکروں سے افضل ہے, وہ نو ڈاؤٹ, وہ علیحدہ بات ہے. یعنی پہلا کلمہ طیب لا الہ وہ جو کرتے رہتے ہیں نا, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افضل الذکر ہے, وہ وٹنس نہیں ہے,
مسلمان ہونے کے لیے وٹنس اشہد ان لا الہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ شاید آپ حیران ہو رہے ہوں. کسی نے مجھے کوشچن بھیجا تھا ایک پورا کہ جی یہ 6 کلموں کا مطلب کیا ہے. پھر میں نے ایک ایک کلمے کا مطلب بتایا کہ جی کلمہ کہتے ہیں منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کو. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو جو 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 وہ بہت زیادہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ پڑھنے چاہیے, ان کو لوگوں نے اس طرح سے کمبائن کر دیا کہ جی یہ پہلا کلمہ یہ تھا, دوسرا یہ تھا, اور تیسرا یہ تھا, اور چوتھا یہ تھا. یہ کوئی یعنی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے ایمان کا حصہ صرف شہادت ہے جو کہ ہم نے دینی ہے. ٹھیک ہے, اشہد ان لا الہ. بہرحال یہ تو ایک بائی دا وے بات آ گئی تھی بیچ میں. تو ہم کہاں پہ تھے؟ یہاں پہ تھے. ہاں جی, کہ تم نے اس طرح کی باتوں کی ابتدا تک قاتلوہم یعذبہم, اللہ تعالیٰ مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا. وَیُذْہِبْ غَیظَ قُلُوبِہِم, اور ان کے دل کے غصے کو بھی دور کر دے گا. وَیَتُوبُ اللَّہُ عَلیٰ مَن یشاء, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے پلٹ کے آ جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وَاللَّہُ عَلِیمٌ حَکِیم, اور ایسی ویسی بات نہیں ہے, جو دل سے کرتا ہے توبہ اسی کی توبہ وہ قبول کرتا ہے, کیونکہ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا بھی ہے اور حکمت بھی اس کی بہت زیادہ ہے. ام حسبتم ان تترکوا, اچھا جی, ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. اب اللہ سبحانہ اس میں پھر میں ایک دفعہ کہوں گی کہ یہ ایک دفعہ پڑھنے کی نہیں ہے سورہ توبہ, بار بار پڑھنے کی. ٹھیک ہے نا, پھر آپ کو سمجھ میں آئیں گے اس کے اندر کتنی گہری باتیں. کیا تم نے یہ حساب لگایا ہوا تھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ایسے ہی, یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو معلوم نہیں کرے گا. معلوم تو اس کو سب کچھ ہے, یعنی اس کو ٹیسٹ نہیں کرے گا کہ تم میں سے کون جو ہیں وہ جہاد کرتے ہیں تم میں سے, اور ولم یتخذوا من دون اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی کو, ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. اچھا, اور وہ نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا ولیجا, ولیجا ہوتا ہے جو بالکل ہی گھل مل جائے, یعنی ایسے گھلا ملا ہوا دوست ہو, یعنی بہت ہی آپ کا گہرا دوست ہو, دلی دوست ہو, ولیجا اس کو کہتے ہیں. یولج اللیل فی النہار و یولج, پڑھتے ہیں نا, تو ولیجا ہوتا ہے ایسے گھس جانا ایک دوسرے کے اندر گھس. تو ولیجا کا مطلب ہے ایسے گھسا ہوا دوست جو آپ کا بہت ہی انٹیمیسی, جس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ ہو, دوستی آپ کی بہت زیادہ ہو, دلی دوست ہو جو آپ کا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ابھی تک یہ تو پتہ ہی, مطلب کہ یہ تو اس نے ابھی, تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ ٹیسٹ تو کیا نہیں ہے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ جہاد کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا اس طرح کا دلی دوست بنا لیتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے جو کوئی اعمال تم کر رہے ہو. یہ یہاں تک ہی 16 تک ہے. میں نے ابھی اس لیکچر میں 16 تک ہی جاتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ کریں گے. یہ جو کیونکہ ابھی دیکھیں 16 آیات ہوئی ہیں, کل سے ہم نے, کل تو خیر تھوڑا کیا تھا, 3 ہی کی تھی, لیکن آج ہم نے 16 تک ہی ہم پہنچے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سورہ توبہ جو ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا, مجھ سے زیادہ ہی پتہ ہوگا کہ بہت سے جو ہیں نان مسلم وہ کہتے ہیں کہ اس سورہ توبہ کو اس قرآن مجید میں سے نکال دو, باقی کا خیر ہے, باقی کا ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی ڈرنا کسی اور سے نہیں ہے, مجھ سے ڈرنا ہے. اور تمہاری یہ جو ٹیسٹنگ ہے نا, یہ ہونی ہے کہ کس کو تم جا کے اپنا دلی دوست بنا لیتے ہو, کس کو تم اپنا انٹیمیٹ فرینڈ بناتے ہو, اللہ تعالیٰ کو, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا ان کے یا مومنین کو, کس کو بناتے ہو. یہ تو اللہ نے ٹیسٹ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, اس کے بعد تمہیں پھر کوئی درجے ملیں گے یا کوئی تمہیں وہ ملے گی. ٹھیک ہے جی, تو آج ہم یہاں تک کی 16 تک ہی گئے ہیں, لیکن آئی تھنک اٹس انف. تو نیکسٹ پھر ہم کریں گے انشاءاللہ.